الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال وقال تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، یعنی معلوم کر لینا ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرنا. ناظرین کرام، آج کا یہ ہمارا 54 والا یہ لائیو سوال جواب پروگرام ہے. اس مجلس کے اندر آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اور شرعی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری طرف سے اس کا جواب رہتا ہے. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے اور جو مسئلے مسائل ہم لوگ سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اپنے پروگرام شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے. کئی حضرات نے سلام کیا ہے. راحت علی السلام علیکم. فیاض احمد السلام علیکم. ایم ڈی صداقت، فیاض احمد، سیفی السلام علیکم. مفتی صاحب جی تمام حضرات کی طرف سے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فیانوف مفتی محمد بدر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت جب یا علی مدد کہنا شرک ہے تو بھی بہت سارے سنی لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کاش کہ تمام حضرات کو یہ عقل آ جائے اور ان کو یہ سمجھ آ جائے، صحیح مسئلے کا علم ہو جائے. جو لوگ کہتے ہیں وہ نادانی اور جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہمیں معلوم رہتا ہے لیکن پھر بھی بس ہم لوگ دیکھا دیکھی اس کو کرتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی انہی میں سے ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یا علی کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ یا علی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی حضرت علی ہماری مدد فرمائیں گے. یا علی بول کر کے عموماً لوگ استغاثہ کرتے ہیں. استغاثہ سے مراد مدد طلب کرنا، حضرت علی سے مدد طلب کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، یہ سراسر شرک ہے. کیونکہ مدد کرنے والی ذات، مسئلوں کا حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یا علی اگر کہا جائے تو یہ بطور استغاثہ ہوگا تو شرک کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اگر بطور استغاثہ نہیں ہے، بطور مدد کے نہیں پکار رہے ہیں، تو پھر یا لفظ سے کہنا یہ بے فائدہ ہے اور لاغو ہوگا. پھر یا کا کوئی مطلب نہیں ہے. حضرت علی کو پکارنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. تو عموماً جو آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پھر بھی کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کو معلوم بھی پڑ جائے پھر بھی لوگ کرتے ہیں تو یہ کہہ لیجیے کہ دیکھا دیکھی، رسماً رواجاً لوگ ان چیزوں کو انجام دینے لگے. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو قابلین کی رائے ہے وہی ہماری بھی رائے ہے. ایجوکیشن فاطمہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیاض احمد کہہ رہے ہیں اگر گھر سے وضو بنا کے مسجد جانے پر کتنا فائدہ ہے؟ غالباً ایک حدیث میں یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے جو بندہ مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، گویا ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے جا رہا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مشکات کی روایت ہے. تو اس طرح کی کوئی فضیلت حدیث میں نقل کی گئی ہے. ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سب خیریت ہے. تو واضح کہہ رہے ہیں حضرت جب سعودی اسلامی حکومت کو مانتا ہے پھر بھی وہ آج کل کے فیصلے اسلام کے خلاف کیوں لیتے ہیں؟ مثلا مدینہ میں تھیٹر کا کھلنا. جی وہ اب یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر برائے نام اسلامی حکومت رہ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ امریکہ اور جو دوسرے دشمن ممالک ہیں انہوں نے ان کو بھی دھوکے سے قتل کرایا تھا. اور سلمان محمد بن سلمان محمد جو اس وقت وہاں کا مطلب باغڈور جس نے سنبھالی ہوئی ہے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسلام کو ماڈریٹ کر رہے ہیں. یعنی زمانے کے اعتبار سے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے تو اسے ہم اسلام کو بھی ماڈرن کرتے جا رہے ہیں.
اور اس کا ماڈرن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھیٹر کھول دیے جائیں، سنیما کھول دیے جائیں، عورتوں کو ڈرائیونگ کا وہ دے دی جائے. یہاں تک کہ میں نے سنا اللہ معاف فرمائے کہ حرم کے اندر جو لیڈیز پولیس تھی اس کی وردی بھی بدل دی گئی ہے اور کچھ قابل اعتراض ان کی وردی کو بنا دیا گیا ہے. تو اور جو اس سلسلے میں بولنے والے علماء اہل حق ہیں، اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور باقی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ برائے نام وہاں اسلامی احکام رہ گئے ہیں. اب وہاں صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ اور تانا شاہی چل رہی ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. ہمارے خلاف اگر کوئی بولے گا تو پھر اس کو پس زندہ ڈال دیا جائے گا. تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے. دیکھیے ایک مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور دوسرے کئی سارے قابلین کے میں نے مضمون پڑھے ہیں کہ اس وقت حرمین کو ایسے لوگوں کے تسلط سے چھڑانے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف جو یہ اس طرح کے غلط چیزیں مدینہ منورہ میں حرمین شریفین میں جو کی جا رہی ہیں تو ان سے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے احتجاج کرنا، ان تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے، جو بھی ذریعہ مؤثر ذریعہ ہو وہ کرنا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے اس وقت، تاکہ کل قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں کہ جب یہ غلط کام ہو رہا تھا تو ہم نے علم احتجاج بلند کیا تھا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچی نہیں پہنچی، اس کا اثر ہوا نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی تھی. تو کہنے پہ تو اسلامی ملک ہے لیکن اسلامی کہہ لیجیے احکام کا مانیفاز برائے نام رہ گیا ہے. اگر واقعتاً اسلامی ملک ہوتا اور اسلامی احکام کا صحیح معنی میں وہ ہوتا تو یہ اس طرح کے جو فیصلے آج کل لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ نہیں. تو بہت ساری اتنی ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیح عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی ظالموں سے حفاظت فرمائے. قسمت علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں کویت میں جوہر کی نماز پڑھتا ہوں، یہاں 12 بجے نماز ہوتا ہے، اپنے یہاں 1:30 بجے، ایسا کیوں؟ تو وہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ہے. وہاں کا سورج نکلنے کا، چھپنے کا، زوال کا جو وقت ہے وہ الگ ہے اور ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ کے اندر ہے وہ الگ ہے. دیکھیں جو ملک، جو کنٹری یا زمین کا جو حصہ سورج سے جتنا زیادہ قریب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں سورج نکلے گا بھی جلدی اور چھپے گا بھی جلدی. اور جو جتنا نچائی کے اندر ہوگا زمین سے، زمینی سطح جس کی جتنی گہرائی میں ہوگی تو وہاں سورج اتنی ہی دیر سے پہنچے گا. تو جو علاقے اوپری علاقے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اوپر کے علاقے میں ہیں تو سورج وہاں جلدی نکل آئے گا. جب جلدی نکل آئے گا تو تمام ٹائم ٹیبل وہاں آٹومیٹکلی خود بخود جلدی ہونے شروع ہو جائے گا. تو زمین کے مختلف حصے ہیں، ناروے وغیرہ تو ایسے ہے کہ وہاں سورج چھپتا ہی نہیں ہے، وہاں 6 مہینہ سورج نکلا ہی رہتا ہے، چاند نکلا ہی رہتا ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. تو وجہ وہی ہے کہ وہاں پر سورج کے جو نکلنے اور ڈوبنے کی جو وہ ہے وہ اس کی پرکریا ہی ایسی ہے، اس کا جو وہ اس کے گرد گھومتا رہتا ہے. تو وہ زمین کی کہہ لیجیے آربٹ ہی وہاں پر ایسا ہے کہ سورج چھپتا ہی نہیں ہے. وہ دیکھنے میں چھپتا ہے لیکن ادھر سے نکلتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، پھر نکل آتا ہے. تو یہ پوری دنیا سے بنائی ہوئی ہے. تو اس کے اعتبار سے کہیں کوئی علاقہ اونچائی میں ہے، کہیں کوئی علاقہ اوپر میں ہے، تو اسی اعتبار سے چونکہ اسلامی دین کہہ لیجیے، نمازوں کے اوقات کہہ لیجیے، اس کا مدار سورج پہ ہے. سورج کتنا بلند ہوا، کتنا ڈھلنا شروع ہوا، اسی کے اعتبار سے نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں. تو جہاں جس ملک کے اندر جو زمین کا جو حصہ جتنی اونچائی نیچائی پر ہے تو اس کے اعتبار سے یہ ٹائم ٹیبل کا فرق ہے. اچھا آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں حسیب خان، السلام علیکم مفتی صاحب، پھول پہننا کیسا ہے؟ کیا پھول پہننا شرک اور بدعت ہے؟ پھول آپ کہاں پہننا چاہ رہے ہیں؟ گلے میں پہننا چاہ رہے ہیں، سر میں پہننا چاہ رہے ہیں، کہاں پہننا چاہ رہے ہیں؟ صرف مطلقاً پھول پہننا، گلے میں اگر آپ ہار پہننا چاہ رہے ہو، پھولوں کا ہار پہننا، تو سوال یہ ہے کہ کس مقصد سے آپ پہننا چاہ رہے ہیں. اگر بس ایسے ہی آپ کا دل کیا تو آپ پہن لیجیے، اس سے کسی نے منع نہیں کیا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ کسی خاص موقع پر کسی خاص مقصد سے پہن رہے ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خاص موقع، خاص مقصد کیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کے اوپر حکم لگے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے شادی بیاہ کے موقع پر دولہے کو ہار پہنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک رسم ہے اور رسموں سے منع کیا گیا ہے. کوئی بندہ کوئی بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، اس خوشی کے موقع پر اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے بطور اعزاز کی، تو یہ جائز ہوگا. اور ایسے جیسے آپ نے کہا آپ کا دل چاہ رہا ہے بس ایسے ہی بغیر کسی بات کے، بس ایسے ہی دل چاہا تو آپ پہن لیجیے، یہ مباح کہلائے گا. تو الگ الگ مواقع سچویشن کے اعتبار سے حکم لگتا ہے. ٹھیک ہے، باقی پھول پہننا مطلقاً تو شرک نہیں ہے، جیسے حالات جیسی چیزیں ہوں گی اس کے اعتبار سے حکم لگے گا. راحت علی مفتی صاحب، نئے مکان میں لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی، نئے گھر میں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جیسے یہ ہمارا نیا گھر ہے، آج کا جو لائیو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے، تقریباً پچھلے 8 دنوں سے اسی کی شفٹنگ
اور وہ سب چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ ہمارا نیا گھر ہے. اب اس نئے گھر میں آج کا پروگرام آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو نئے گھر کے اندر جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اس گھر کے اندر قرآن کریم کی برکت سے خیر و برکت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. تو اس لیے نئے گھر میں قرآن کریم پڑھتے ہیں. بہت اچھی باتیں پڑھنا چاہیے، لیکن لوگوں میں جو ایک رواج ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے ان سے قرآن پڑھواتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ دیتے ہیں یا کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، تو علماء نے اس سے منع کیا ہے. کیونکہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو بلائیں گے، جیسا کہ ہمارے یہاں عرف میں رواج ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو کھانا بھی ملے گا، ہدیہ بھی ملے گا. تب ان کا قرآن پڑھنا برکت کے لیے نہیں ہوتا، فی سبیل اللہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں پیسہ مقصد ہوتا ہے، کھانا مقصد ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر دنیا کے لیے قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں دکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا ہے تو گھر والے آپس میں مل کر کے قرآن کریم پڑھ لیا جائے. اب میں حافظ ہوں، میرے دونوں بھائی حافظ ہیں، ہمارے بھائی جان حافظ ہیں، تو ہم لوگوں نے خود نے ہی مل کر اپنے گھر میں جو قرآن کریم پڑھ لیا ہے. برکت کے لیے پڑھنا تھا تو ہم لوگوں نے آپس میں مل کے قرآن کریم پڑھ لیا. تو ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ہی قرآن کریم پڑھیں، بلکہ جتنے گھر والے 2 4 6 جتنے بھی اپنے گھر والے ہیں، بھائی بہن ماں باپ وغیرہ بچے وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان سب سے کہتے ہیں بھائی آدھا آدھا پارا ایک ایک پارا آپ پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن پڑھیں. روزانہ قرآن کریم کے آپ تلاوت کا معمول بنا لیں، روزانہ سورہ یاسین آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ وہ بھی کافی ہے. الگ سے آپ کو کوئی جو ہے گھر میں قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ جو پڑھتے ہیں تو وہ خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا، باہر کے بچوں کو نہ بلائیں، باہر کے لوگوں کو نہ بلائیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر والے مل کر کے خود ہی اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی سے برکت کے فیصلے فرمائے گا. اور کوشش کریں کہ روزانہ اپنے گھر والوں سے بھی کہتے ہیں، بچوں سے، ماں وغیرہ سے، کہ وہ بھی روزانہ سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا تلاوت کا معمول بنا لیں، ہلکی سی آواز سے. تو انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دین کی کوئی ایسی کتاب بتائیے کہ کوئی چاہے تو وہ دین کا بیسک علم حاصل کر لے، دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لیں. جی اس سلسلے میں بہشتی زیور بہت مفید کتاب ہے. بہشتی زیور جو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں اکثر مسائل کو بیان کیا گیا ہے، نماز کے، غسل کے، اور ایسے ہی نواقض وضو ہیں، طہارت کے، روزے کے، تو اکثر مسائل زکوٰۃ وغیرہ کے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اگر آپ کوئی دوسری کتاب چاہتے ہیں تو کتاب المسائل جو مفتی سلمان منصور پوری کی ہے، میں اکثر اسی کے اندر مطالعہ کرتا ہوں، اکثر مسائل کو اسی سے اخذ کر کے دیکھتا ہوں. تو کتاب المسائل 5 جلدوں کے اندر ہیں، تو آپ کتاب المسائل اپنے مطالعے میں رکھیں، اس میں اکثر مسائل آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اکثر مسائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ 2 کتابیں آپ اپنے معمولات میں رکھ لیں، انشاءاللہ اکثر باتیں آپ کو اس سے معلوم ہو جائیں گی. ایسے تعلیم الاسلام بھی ہے. تعلیم الاسلام جو بچپن میں ہم نے پڑھی تھی، تو تعلیم الاسلام بھی ہے، کہیں اس کے حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، تو اس میں بھی دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ان کو اپنے مطالعے میں لے لیں گے، انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. میں بیدار کروں کہہ رہے ہیں فون پر یا آمنے سامنے جب بات شروع کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو کیا بات ختم پر بھی سلام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بات ختم کرنے پر بھی سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جب شروع کریں تو بھی سلام پر، اور جب ختم کریں تو بھی سلام پر. یہ بہتر طریقہ ہے، مناسب طریقہ ہے. اگلا سوال ہے، کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے؟ ایک تو خطبے کے اندر جب خطبہ ہو رہا ہو، جیسا کہ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، تو اس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے، وہاں پر یا حضور کا نام آتا ہے وہاں پر، تو اس وقت دل میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو پھر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا نام آ جائے دوران خطبہ تو دل میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن زبان سے آپ نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی آپ کسی نامناسب حالت میں ہیں، آپ ٹوائلٹ میں ہیں، آپ نے نام سن لیا ہے، پیشاب کر رہے ہیں، آپ نے نام سن لیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے حضور کا نام سن لیا ہے، تو اس طرح کے کچھ مواقع ہیں کہ جن میں جواب دینا مناسب نہیں ہوتا ہے. تو پھر ایسی جگہوں پر اگر حضور کا نام نامی آپ کے کانوں میں پڑ جائے، سننے میں آ جائے، تو پھر آپ کو درود شریف نہیں پڑھنا ہے. ہاں باقی عام نارمل حالات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کو سنائی دے رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اچھا، اور کیا کریں؟ فواز علی حضرت قسمت خراب ہے کہنا کیسا ہے؟ جی قسمت خراب ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی قسمت خراب نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اپنے اعمال کے بدلے میں وقتی حالات ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں.
تو قسمت خراب ہے کہنا تو یہ غلط جملہ ہے، گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوش دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے جو میری قسمت ایسی بنائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، اس لیے قسمت خراب جملہ کہنا غلط ہے۔ اس کے بجائے یہ اگر آدمی کہتے کہ بھئی آج کل پریشانیوں میں ہوں، آج کل حالات میں ہوں، حالات آج کل درست نہیں ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن قسمت خراب ہے یہ غلط ہے، چونکہ قسمت کس نے لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور اللہ نے کسی کے حق میں ناانصافی نہیں کی ہے، بلکہ قرآن کریم میں کہا گیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم نے جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے تمہیں تو وہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، تو اس لیے یہ جملہ ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ یوزینی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بڑا خراب ہے، حالات کیا کہتے ہیں؟ زمانہ خراب ہے، تو قسمت خراب ہے، اس کا یہ بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات تو میں بدلتا رہتا ہوں، زمانہ بدلنا، حالات بدلنا، دین کا بدلنا تو میرے اختیار میں ہے، تو اگر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو سمجھو مجھے گالی دیتا ہے، تو قسمت نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اچھا، میں بہتر کروں کیا کریں؟ کفریہ گانے یا غزل سننے یا گنگنانے گانے سے کیا ایمان چلا جاتا ہے؟ یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جیسے اب اگر ہم سے خدائی بھی خفا ہو جائے غیر ممکن ہے دل سے، جی اس طرح کے ظاہر سی بات ہے کفر شرکیہ جملوں کا اگر آپ تکلم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ ایسے بہت سارے گانے ہیں، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، اور جیسے آپ نے یہ کہا ہے خدائی بھی ہم سے خفا ہو جائے، اور بہت سارے ایسے انڈسٹری میں کہ کفریہ گانے ہیں کہ جن کو کہنے سے آدمی کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے گانے بھی نہیں چاہیے، گنگنانے بھی نہیں چاہیے۔ اگر غلطی سے کبھی زبان سے نکل جائے تو بہتر ہے کہ آدمی دوبارہ کلمہ پڑھ لے، بہتر ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے جو جملے ہیں، جو گانے وغیرہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ فلم انڈسٹری نے ہمارے نوجوانوں کا ایک حال یہ تباہ و برباد کیا ہے کہ اس طرح کے گانے لے کر کے آ گئے ہیں کہ نوجوان ان کو گاتے ہیں اپنے عاشقی اور معشوقی کے اندر، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے وقت میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اسی لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہوں اس سے پہلے کی زندگی میں، تو اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی کفریہ شرکیہ جملہ زبان سے نکل گیا ہو اور اس کو معلوم بھی نہ ہو، تو کم از کم اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ کر کے سر نو مسلمان ہو جائے۔ تو حالانکہ ضروری نہیں ہے وہ وقت پہ کلمہ پڑھانا، لیکن اگر پڑھا لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف اس وجہ سے چونکہ اتنی خرافات آج کل ہو گئی ہیں، ایسے ایسے گانے، ایسے ایسے جملے لوگ بولنے لگے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، تو یہ مسئلہ ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے مفتی صاحب ایک بار جے پور میں تھا، تب ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، سنی کی مسجد تھا، تکبیر کے ٹائم میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے کیوں؟ جی جن کی بات آپ کر رہے ہیں ہمارے سنی بھائی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، حی علی الصلاح پہ، حی علی الصلاح پہ ہی کھڑا ہونا چاہیے، اس سے پہلے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معمول ہے، جبکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کی باتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور مصلی پر نہیں پہنچتے تھے اور لوگ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے تھے، لوگ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ جب حضور نے یہ معمول دیکھا پھر حضرت بلال سے کہا کہ تو ایک تو یہ تھا کہ جب حضرت بلال حضور کو کمرے سے آتے ہوئے، اپنے حجرے سے آتے ہوئے دیکھتے تو تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرا معمول یہ تھا کہ جب حضور مصلی پر پہنچ جاتے تھے تب لوگ کھڑا ہوتے تھے، اور تیسرا جو معمول تھا وہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہونے کا تھا۔ تو یہ تینوں معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بس یہ ہے کہ سنیوں نے حی علی الصلاح والے کو زیادہ پکڑ لیا ہے اور وہ انہوں نے اسی کو لازم سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ جب 3 طریقے ثابت ہیں تو کسی ایک کو لازم پکڑنا یہ غلط ہو جاتا ہے، تو کبھی یہ کر لو، کبھی یہ کر لو، کبھی یہ کر لو، کہ آپ لازم نہ سمجھو تب ٹھیک ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، استاد محترم، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بحث کی ہے، ان تینوں طریقوں کو بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں آج کل ہو رہی ہیں جو غلط ہیں، تو ان کا بڑا عمدہ بیان ہے۔ شاید ہمارے چینل پہ آپ کو اپلوڈ مل جائے گا، جو چینل لسٹ ہے یوٹیوب میں، ہمارے چینل لسٹ جو ہے، پلے لسٹ جو ہے، اس میں مفتی سعید صاحب کے جو بیانات ہیں آپ ان میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو وہ مل جائے گا کہ حی علی الصلاح پہ کھڑا ہونا کیسا ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حدیث سے کیا ثابت ہے کیا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تو پورا دلائل کے ساتھ میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے، اگرچہ وہ طریقہ بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے، بس ان لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ اگلا کیا ہے، شادی کے کارڈ پر اللہ یا بسم اللہ یا 786 لکھوانا کیسا ہے؟ 786 سے کیا مراد؟ دیکھیں 786 جو ہے یہ بسم اللہ کا عدد ہے۔ 786 کیا ہے؟ بسم اللہ کا عدد، یعنی با کا
2 نمبر ہے، سین کا الگ نمبر ہے، میم کا الگ نمبر ہے، الف کا الگ نمبر ہے، لام کا الگ نمبر ہے. تو ایسے پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب ہم عدد جوڑتے ہیں الف سے لے کر کے یا تک کے ہر حرف کے اپنے الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ جو ہے ان کے نمبر ہیں، یعنی اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، اس کے نمبر. اور یہ نمبر جو ان کے نکالے ہیں جو تعویذ گنڈے کا عملیات، باب عملیات سے تعلق رکھتا ہے، تو ان لوگوں نے ان کے نمبر نکالے ہوئے ہیں الف سے لے کر کے یا تک کے حروف کے. تو وہ جو ابجد، حوض، ہتی، ثقفس، جو یہ ایک کئی سارے جملے ہیں جن میں 29 حروف کو جمع کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے ان کے ابجد حوض کے اعتبار سے الف سے لے کر کے یا تک کے تمام حرفوں کے نمبر ہیں. تو ان نمبروں کو جب ہم ملاتے ہیں تو بسم اللہ کا جو عدد ہے وہ 786 بنتا ہے. تو پہلے ایسا تھا، پتہ نہیں کس نے شروع کیا، واللہ عالم، تو کہ بھائی اگر ہم بسم اللہ لکھیں گے کسی خط پہ تو شاید بے ادبی ہوگی، سامنے والا کوڑے کچرے میں پھینک دے. جیسا کہ آج کل لوگ اگر شادی کے کارڈ وغیرہ کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ایک بار دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ڈسٹ بن میں وہ چلا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس نیت سے، پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے اس نیت سے کہ بھائی اس کی بے ادبی نہ ہو 786 لکھوانا شروع کر دیا. اور اس وقت سے ایسا رواج پڑا کہ لوگوں نے اپنے گھروں پہ، گاڑیوں پہ، خطوں میں، شادی کارڈ پہ، ہر جگہ 786 لکھنا شروع کر دیا. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھلے ہی بسم اللہ کا عدد بنتا ہو، لیکن اس کے لکھنے سے نہ بسم اللہ کا ثواب ملے گا اور نہ بسم اللہ کی فضیلت حاصل ہوگی. بلکہ علماء منع فرماتے ہیں کہ اب 786 نہیں لکھنا چاہیے. لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہیں 786، اور اس کو بطور برکت سمجھنے لگے ہیں. اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ عدد بیان کیا گیا ہو یا اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو. بس یہ پتہ نہیں کس نے اس خوف سے کہ کہیں جو ہے بسم اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. حالانکہ صحیح معنوں میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو خط لکھنا ہے، کہیں لکھنا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو جو خط لکھے تھے، جو کافر بادشاہ جیسے روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، شاہ حبشہ تھا، حبشہ کا بادشاہ، تو ان کو جو خطوط لکھے تھے تو اس میں بسم اللہ ہی لکھا تھا شروع میں. تو حضور نے تو ایسے کوئی احتیاط نہیں فرمائی، حالانکہ حضور نے بھی کافروں کو خطوط لکھے تھے. تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ بسم اللہ ہی سے شروع کریں. اب وہ اگر بے ادبی کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. تو 786 لکھنے سے بچنا چاہیے. یہ 786 کا عدد تو ہے، بسم اللہ کا عدد تو ہے 786، لیکن اس کے لکھنے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کوئی ثواب اس کے لکھنے سے حاصل نہیں ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. شادی کارڈ ہو، کوئی اور کارڈ ہو، کسی پہ نہیں لکھنا چاہیے. آپ کو لکھنا ہے تو بسم اللہ لکھیں، اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بے ادبی ہوگی تو بسم اللہ نہ لکھیں. بس آپ کو جو مضمون لکھنا ہے ڈائریکٹ وہ مضمون لکھ دیجیے گا. آگے چلیے. توصیف بن مشتاق کہہ رہے ہیں السلام علیکم، مجھے چشمہ ہٹانا ہے تو پرماننٹ لینس لگا کر آپریشن کرا سکتا ہوں کیا؟ یہ اگر مارکیٹ میں اس طرح کے کوئی لینس آ گئے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کو آنکھوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، آنکھوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ آنکھوں میں ہی چپک جاتے ہیں. کوئی آپریشن ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے، روشنی واپس آ سکتی ہے، مفید ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ آپریشن کرا سکتے ہیں. ہاں یہ جو نکلنے والے، ڈالنے والے یہ جو لینس ہیں، یہ فیشنیبل والے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فیشنیبل جو ہیں تو ان کو تو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں، بہت سارے نقصان ہیں ان کے. ہاں جو ایسے جو روشنی ہی کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو پھر ان کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی چشمہ لگا کر چشمہ ہٹایا جا سکتا ہے تو آپ آپریشن کرا کے وہ کر سکتے ہیں. حسیب خان کہہ رہے مفتی صاحب حقہ پینا کیسا ہے؟ حقہ یعنی جس میں فروٹس کے فلیور ملا کر پیا جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ علماء کرام بھی حقہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے حقہ جو بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ تمباکو والا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ تمباکو کا استعمال مکروہ ہے کیونکہ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور حدیث میں بدبو والا منہ لے کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، یا بدبودار چیزیں کھا پی کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. تو تمباکو والا حقہ مکروہ ہے. یہ فلیور والا جو حقہ ہے یہ صرف شوقیہ چل رہا ہے، اور اس سے خطرہ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آج تو شوقیہ پی رہے ہیں، فلیور والا پی رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو کوئی نشیڑی آ گیا، کوئی سٹیارہ آ گیا، کوئی دوستوں میں ایسا آ گیا کہ جس نے اس میں اٹھا کر کے نشے والی چیز ڈال دی، تو وہ چیز، یہ جو شوق ہے بھی پھر وہ آپ کے لیے نشہ بن جائے گا، پھر اسے جان چھڑانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ فلیور والا حقہ بھی 400-500 کا آتا ہے، پھر اس کے لیے فلیور الگ سے آتا ہے، پھر دوستوں کی محفلیں جمتی ہے، حقے میں اڑایا جاتا ہے، پھر اس کو دھوئیں اڑائے جاتے ہیں، فوٹو کھینچے جاتے ہیں. تو بہت ساری تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں جو مناسب نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام ترک ما لا، یعنی کہ اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جو فالتو بے فائدہ چیزیں ہیں آدمی ان سے بچے. تو اس لیے جو فالتو کی بیکار کی چیزیں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. تو یہ فلیور والا جو حقہ ہے اس کو بھی نہیں پینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز حرام ہے،
ناجائز حرام تو نہیں ہے، چونکہ ناجائز حرام والی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چیزیں جائز ہیں تو آپ جائز تو اس کو کہیں گے، لیکن مناسب نہیں ہے، ایک مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرے یا اس طرح کی حرکتیں کریں، چونکہ یہ چیزیں کہیں اور جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی نشے والی چیز ہے تب تو پھر وہ چاہے بیڑی سگریٹ ہو سب کے سب حرام کھیل جائیں گے، تو اس لیے بچنا بہتر ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ اچھا آگے چلیے، علی اکبر کہہ رہے مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، اسٹڈیز کرتے ہوں، لیکن میرے بک میں کافی سارے کفریہ لفظ ہیں، لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایکس ہندو از رائٹس ریلیجن نعوذ باللہ، تو میں اس کو نہ مٹا تو کافر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر اس طرح کے الفاظ ہیں کسی کتاب کے اندر میں کہ جن کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کفر شرک جملہ ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اگر آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے تو اگر آپ اپنے جملے کو اسکپ کر سکتے ہیں تو اسکپ کر دیجئے لکھنے میں یا پڑھنے میں، لیکن اگر کہیں پر پڑھنا ضروری آپ کے لیے ہو جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اس طرح کے جملے اس نیت سے کہہ لیں کہ نقل کفر نہ باشد۔ علماء فرماتے ہیں کہ کفریہ بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا، کسی کفریہ جملے کو ایمان و یقین کے ساتھ میں پھر کفریہ جملہ کہنا، اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یا اس کو حق سے جانتے ہوئے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کفریہ بات صرف نقل کی جا رہی ہے، کفریہ بات نقل کی جا رہی ہے تو نقل کفر نہ باشد کہا جاتا ہے کہ کفر جملہ ہے بس نقل کر دیا ہے، تو آپ دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تو جانتا ہے میری مجبوری ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، تو یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ کفر جملہ بطور نقل کرنے کے، کبھی کتاب میں لکھا ہے میں اس کو بس صرف نقل کر رہا ہوں، تو اس نیت سے آپ اس کو پڑھ لیا کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر، قرآن کی طرف پاؤں کرنا اور جہاں اللہ کا نام لکھا ہو اس کی طرف پاؤں کرنا کفر ہے؟ دیکھیں یہ کفر کے اندر تو داخل نہیں ہوگا، جیسے پیچھے بھی دیکھیں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ بہت اونچائی پہ ہے کہ اگر ہم پیر کریں گے تو وہ اس کی طرف بیت بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ اتنے اوپر ہے میرے پیر نیچے ہیں، تو اگر میں پیر نیچے کی طرف کروں گا تو وہ بیت بھی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پیروں کے لیول میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا قرآن کریم رکھا ہوا ہے پھر میں اس کی طرف پیر کرتا ہوں تو پھر وہ بیت بھی شمار ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں اونچائی پہ اللہ کا نام لکھا ہے یا اونچائی پہ کوئی قرآن کریم رکھا ہوا ہے پھر آدمی اس طرف پیر کرتا ہے تو یہ بیت بھی کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا اور یہ کفر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے، آپ احتیاط کرنا چاہتے تو آپ احتیاط کیجیے، اس کو کوئی منائیں گے نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہونے پر ثنا کب پڑھیں گے وضاحت کر دیں؟ جی اگر آپ رکوع میں شامل ہوئے تو پھر اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا صرف اسی کے لیے ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ میں شریک ہوا ہو یا جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو، تو جب وہ کھڑے ہو کر کے اپنی رکعت پوری کرے گا پھر ثنا پڑھے گا، لیکن جس کو رکعت ملی ہے وہ آ کر کے رکوع میں شامل ہوا ہے تو پھر وہ اب ثنا نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں میرے واٹس ایپ پر بھیج دیجیے گا لنک۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کریم ملک السلام علیکم جی ڈیئر ٹیچر آج کہاں پر ہے؟ جی کریم بھائی آج کا جو ہمارا اجلا پروگرام ہے یہ ہمارے نئے گھر میں ہے، یہ دوسرا گھر ہم لوگوں نے شفٹ کیا ہے، یہ بھی کرائے پہ ہی ہے، لیکن دوسری جگہ ہم لوگوں نے پہلے کہیں اور رہتے تھے، ابھی دوسری جگہ تھوڑا مسجد سے اور نزدیک ہے جہاں ہم رہتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ اس سے تھوڑا اور نزدیک ہے، تو یہ نیا گھر ہے، نئے گھر میں یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے۔ چلیے محمد خیر السلام علیکم، کیا کہہ رہے ہیں مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ عشاء کا وقت نہیں ہو جاتا۔ آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں بھائی، اور آپ جو ہے کشکول اردو جو مولانا راغب حجازی نے ایپ ڈیولپ کی ہے بہت اچھی مفید ہے، تو وہ کشکول اردو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجیے گا، موبائل میں گھڑی آ جاتی ہے ڈیجیٹل گھڑی، اس میں سارا وقت لکھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی مغرب کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، عشاء کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس میں بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کب سے کب تک کہ عشاء کا وقت رہتا ہے۔ خیر بھائی کہہ رہے ہیں اگر جسم پر پٹی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جسم پر آپ کہاں پٹی ہے وہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وضو میں بہت ساری جگہ جنہیں دھونا نہیں پڑتا، جیسے ران ہے یا یہ حصہ ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے یہ گردن کے اوپر ہے اس کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وضو میں بہت سارے اعضاء نہیں دھوئے جاتے، لیکن اگر ہاتھ کے اوپر ہے آپ کے یہاں ہاتھ پہ ہے یا کونی وغیرہ کے اوپر ہے کہ جس کو وضو میں بھی دھونا ضروری ہے غسل کے اندر بھی، تو اگر آپ نہیں اتار سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ باقی کے حصے کو دھو لیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں، پٹی جس کو کھولنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو ایسی پٹی کے اوپر مسح کر لیا جائے، وہ مسح کر لینا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا عبدالرازق کہہ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والی مسجد میں مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے امام کے پیچھے مسلک دیوبند کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سنی حضرات تو دیوبندی اور وہابی کے پیچھے اپنے مسلک والوں کو نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں،
یہ دیکھیں ہمارے علماء سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا امام جو علماء دیوبند کو کافر نہ سمجھتا ہو، علماء دیوبند کے سلسلے میں، دیوبندیوں کے سلسلے میں جو بہت متشدد نہ ہو، برا بھلا نہ کہتا ہو، ان کو کافر گستاخ نہ جانتا ہو، تو اگر کوئی ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن نظریات کا تو فرق ہے، بہت ساری ایسے کہہ لیجیے فروعات ہیں، فروعات میں اختلاف ہے، لیکن حضور کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ کچھ بعض چیزیں ہیں، بعض مسائل ہیں جن میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اگر صرف اتنا ہی اختلاف کو بطور فروع کے کوئی مانتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے، جیسے بہت سارے، بلکہ کیا اب تو اکثر ان لوگوں کا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی کافر ہیں، گستاخ ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کافر ہیں، گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، اور دیوبندی کافر ہوتے ہیں، یہ وہ سب ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی امام کے ایسے عقیدے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر اپنی انفرادی اپنے گھر پہ یا کہیں اور نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کے یہ عقیدے نہیں ہیں، علماء دیوبند کو کافر نہیں سمجھتا ہے، گستاخ نہیں سمجھتا ہے، اور جو بھی چیزیں آج کل ان لوگوں میں ہیں جس کا واسطہ پڑا ہوا ہوگا وہ سمجھتا ہے، تو اگر ایسے کیا کہتے ہیں استغاثہ، ٹھیک ہے، اور جو نماز کے بعد میں مدینے کی طرف رک کر کے صلاۃ والسلام پڑھنے کو ضروری نہ سمجھتا، تو اگر اس طرح کی باتیں کسی امام کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی امام کے عقائد کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس طرح کی اس کی رائے اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو پھر احتیاط آپ کو کرنی چاہیے، احتیاط کر لیں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، بزم بیان، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے وقت تبدیل کر دیا ہے کیا؟ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا بزم بیان چلا۔ جی بھائی ابھی مغرب کے وقت میں کافی، مغرب اور عشاء کے درمیان میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت مل رہا ہے، تو اس لیے ہم نے وقت چینج کر دیا ہے، چونکہ عشاء کے بعد میں ہماری کچھ اور مصروفیات ہو جاتی ہیں، گھر والے بھائی وغیرہ آپس میں مل کر کے کھانے وغیرہ کا پروگرام بنا لیتے ہیں، تو پھر ہم لیٹ جاتے ہیں، تو مطلب مسئلہ ہوتا ہے، سب کو ہماری وجہ سے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی چونکہ کافی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، تو اس لیے یہ پروگرام فی الحال مغرب کے بعد رکھ دیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو نماز ہے وہ 9 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو 7:40 سے لے کر کے 8:40 تک 1 گھنٹہ ہمارا ہوتا ہے پروگرام، تو کافی وقت ہے، 20 منٹ آرام سے مسجد تک پہنچنے میں، تیار ہونے میں آرام سے ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ وقت فی الحال تبدیل کر دیا ہے، چونکہ مغرب کا وقت گھٹتا جا رہا ہے اور عشاء کا وقت جو ختم ہے، تو کافی وقت مل رہا ہے، تو اس لیے ابھی یہی مغرب کے بعد کا وقت رہے گا انشاءاللہ۔ غالباً 2-3 ہفتے ہو گئے، جی 3 ہی ہفتے ہوئے ہیں، بس یہ تیسرا ہفتہ ہے، اس بار تیسرا ہفتہ ہے جو وقت تبدیل ہوا ہے، اور ابھی کافی وقت تک انشاءاللہ یہی مغرب کے بعد کا جو وقت ہے تو یہی وقت چلے گا۔ تو اتوار کے دن تو لوگ فری رہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ جوائن ہو جایا کریں ہمارے ساتھ میں۔ اس متعلق کریں مفتی صاحب، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے، لوگ چوما لیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن چوما لینے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، جب قرآن کریم ہاتھ سے گر گیا ہے تو چما لینے سے وہ معاف نہیں ہوگا، بس لوگ جو ہے نا بطور احترام کے اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے اس کو چومتے ہیں، حالانکہ جب قرآن کریم ہاتھ سے گر گیا ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے کے اندر بھی بتایا تھا، کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے وزن کے برابر چاول گیہوں وغیرہ صدقہ خیرات کریں گے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل تو بے ادبی ہوئی ہے، گناہ کا کام ہوا ہے، لیکن غلطی سے ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ تو بس اصل تو یہی ہے، چما وغیرہ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی احترام میں عقیدت میں چما لے لیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں ظہر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عادل شیخ کہہ رہے ہیں کیا ہم روز ذکر اور تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بخش سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نے جو نماز پڑھی تو اس کا اپنا ثواب پہنچا دیں اپنے مرحومین کو، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و تسبیحات پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو روزانہ کے روزانہ، بلکہ ہر نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی یا کچھ آپ نے کوئی عمل کیا، اچھا عمل کیا، تو اس کا ثواب اسی وقت اپنے مرحومین کو آپ پہنچا سکتے ہیں، تو روزانہ کے روزانہ پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا تیمم کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب نماز پڑھی جا سکتی ہے تو قرآن بھی تیمم کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ محمد ہارون طیب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے،
جی شکریہ، جزاک اللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کی تمام نیک تمنا کو پورا فرمائے، جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے تمام ناظرین کرام جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، دل مرادوں کو پورا فرمائے۔ جی آگے چلیے، محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت دل میں کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت دل میں اگر آپ کریں گے تو کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اصل میں زبان سے کرنی چاہیے۔ کم از کم ہونٹ تو ہمارے ہلنے چاہیے، کم از کم ہونٹ ہمارے ہلنے چاہیے، تو ہونٹوں سے حرکت ہونی چاہیے، بھلے ہی آواز آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر دل ہی دل میں کر رہے ہیں تو چونکہ تکلم نہیں پایا گیا، ہم تکلم کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب زبان سے نکلے تو اسے بات کرنا، گفتگو کرنا، تکلم کرنا وہ کہلاتا ہے۔ اور شریعت نے بھی جو حکام کا مدار رکھا ہے وہ تکلم کرنے پہ رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر دل ہی دل میں بولے میری بیوی کو طلاق، دل میں بول رہا ہے تو طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ زبان سے نہ بولے۔ تو جیسے ہی زبان سے نکالے گا تو حکم لگ جائے گا، دل ہی دل میں بولا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی حال ہے کہ دل ہی دل میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگرچہ کچھ نہ کچھ تو ثواب ملے گا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو زبان سے پڑھنے پہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم یا تو ہونٹ ہلنے چاہیے یا تو ہلکی آواز آنی چاہیے، باقی آپ جتنا زور سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، آپ جتنی زور سے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے دل ہی دل میں پڑھنے کے تعلق سے اور زور سے پڑھنے کے تعلق سے۔ اچھا چلیے، اور جی اکثر حضرات کے سوالات ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام بھی تقریباً سمجھیے کتنا 1.25 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ تو آج کم حضرات ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوئے ہیں، تو چلیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کسی اپنا پروگرام کے ساتھ میں۔ دیکھتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ وقت پہ لوگ کم حاضر ہو رہے ہیں، تو اگر یہی حال آخر میں انشاءاللہ ایک جو ہے پوسٹ ڈال دیتا ہوں کمیونٹی میں، وہاں پر اپنا رائے اور مشورہ دے دیجیے گا کہ یہ پروگرام مغرب بعد ہی رکھنا چاہیے کہ عشاء کے بعد رکھنا چاہیے، چونکہ میں 2 ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ کم حاضر ہو رہے ہیں یہ وقت پہ۔ تو اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ٹائم بدلنا پڑے گا، پھر وہی عشاء کے بعد کا رکھنا پڑے گا۔ تو میں کمیونٹی پوسٹ میں انشاءاللہ ایک پوسٹ بنا کے ڈال دیتا ہوں کہ وہی کب ہم کو اپنا پروگرام رکھنا چاہیے، یہ مغرب بعد عشاء بعد، تو جیسے اکثر حضرات کی رائے ہوگی انشاءاللہ اس کے اعتبار سے اس کو چینج کر دیں گے۔ اچھا، اور 2-3 حضرات کے سوال آئے ہیں۔ کیا ہے MR آفیشیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرض نماز کی نیت کس طرح کریں؟ جی نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، بس آپ یہ نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس اتنے نیت کر لیں، آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں، بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جب آپ نے دل میں نیت کر لی تو ادا ہو گئی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ راحت علی کہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور اللہ سے سب کی جائز تمنا کو پورا فرمائے، خواہشوں کو پورا فرمائے، جو مشکلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حل فرمائے، سب کو آسان فرمائے۔ عبدالرازق کہہ رہے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ سے کوئی سورہ شروع کریں یا بغیر بسم اللہ کے، اور اگر قرأت بیچ سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھا جائے۔ جی دونوں صورتوں میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی دوسری صورت پڑھیں تب بھی بسم اللہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، اور اگر آپ سورت سے شروع نہیں کرنے کہیں بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ سورت کوئی دوسری نئی سورت شروع کریں یا سورت کے بیچ میں سے پڑھیں، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ فیاض احمد جی ہاں بتا دیجئے، کیا بتانا ہے فیاض بھائی؟ ہم بھی بہت لوگوں کو شائع کیا ہوں آپ کا لنک، اچھا بہت سارے لوگوں کو آپ نے شیئر کیا ہے، جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر کوئی آپ کے لنک شیئر کرنے سے یہ پروگرام دیکھتا ہے، دین کے مسائل سیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ خیر بھائی کہہ رہے ہیں غسل میں جسم پر پانی بہانے کا صحیح طریقہ بتائیے۔ ابھی جو غسل کا سنت طریقہ ہے اس طریقے سے آپ غسل کر لیجئے کہ پہلے جو ہے ہاتھ دھلنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہے اس کو دھل لیں، ٹھیک ہے، پھر وضو کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر پورے جسم پر جس طرح آپ کو نہانا ہے، صابن لگانا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سنت طریقے سے آپ غسل کیجئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ وہ ناپاکی کا غسل ہو تو بھی یہی طریقہ ہے، جیسے
آدمی ناپاک ہو گیا، ہم استری کر لی ہے، عورت ہے، حیض ہے، نفاس کا وہ پاک ہونا ہے، تو یہی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اسی طریقے سے غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے غسل فرماتے ہیں۔ تو ناپاکی سے پاک ہونے کا یہ طریقہ ہے، اور سنت طریقے سے غسل کریں گے اس طریقے سے تو زیادہ بہتر ہے بس۔ اور آگے چلیے، راحت علی کرے مفتی صاحب عشاء کے بعد والا ہی وقت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جی۔ اور فیاض احمد کریں فاتحہ ضروری ہے پڑھنا، مٹھائی رکھنا کر کے نہیں بھائی، کھانے وغیرہ پہ جو فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو اس کا شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو برکت ہی کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اسی سے برکت ہو جائے گی۔ لوگوں میں جو رواج چل پڑا ہے سامنے، مٹھائی رکھتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بسم اللہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے، تو اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے شرعاً، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، سمیر پٹھان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میری طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، تمام مشکلات کو پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ پھر تمام حضرات ان کے حق میں دعا کریں سمیر پٹھان کے بارے میں۔ عبدالرازق کہہ رہے ہیں کسی نے بتایا حنفی مسلک کے اعتبار سے فرض اور واجب نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں بسم اللہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے، باقی سنت نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کو بتایا تو غلط بتایا، کہیں سے آپ نے سنا تو بھی غلط سنا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی دوسری سورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، پڑھنا چاہیے، منع کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے بطور دلیل تو کتاب المسائل جلد نمبر 1 میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ علی اکبر کرے مفتی صاحب آپ لائیو کب آتے ہیں؟ جی بھائی صرف لائیو اتوار کے دن ہی ہم آتے ہیں، اتوار کے دن بس، صرف کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دن ملتا ہے، نہیں تو یہ ٹائم پہ اور عشاء کے بعد میں بھی ہماری دوسری مصروفیات ہیں، تو اس لیے ہفتے میں صرف ایک بار لائیو آپ آتے ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ملتا، دوسری مصروفیات ہیں بہت ساری۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ پھوپھی کی بیٹی سے بھی ہو جائے گا، خالہ کی بیٹی سے بھی ہو جائے گا، چاچا کی بیٹی سے بھی ہو جائے گا، ماموں کی بیٹی سے بھی ہو جائے گا، تو ان سب سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب آپ کے غیر محرم میں آتے ہیں۔ ہاں پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور مامی سے نکاح نہیں ہو سکتا ماموں کے رہتے ہوئے، تو یہ محرم ہے، ان کی بیٹیاں آپ کے لیے محرم نہیں ہیں، ایسے ہی بیٹے بھی محرم نہیں ہیں، تو ماموں زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، تایا زاد ہے، تو یہ آپ کے محرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیر محرم ہیں، تو ان بچوں سے آپ کر سکتے ہیں، تایا، ماما، خالہ، پھوپھا، ان کی بیٹے یا بیٹیوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار تقریباً ہم ہی معنی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کیے تھے آدمی ان سے کیا کرے، یعنی بائیکاٹ کا اظہار کرے، شرمندگی کا، افسوس کا، ندامت کا اظہار کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگے کہ مولا جو یہ گناہ ہو گیا اسے آپ معاف فرمائیں۔ تو توبہ اور استغفار تقریباً ہم معنی لفظ ہے، مترادف جن کو کہتے ہیں، دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، تو توبہ و استغفار ایک ہی مطلب ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، تو تقریباً ایک ہی معنی آتے ہیں ان کے۔ کیا کہہ رہے ہیں سیفی نیو مکان مبارک، جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے اور اس گھر میں رہنا ہمارے لیے مبارک کرے۔ اچھا خلیل بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھابھی کی بھانجی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بھابھی کی بھانجی سے کر سکتے ہیں، بھابھی کی بھانجی، بھابھی کی بھانجی ہے نا، بیوی کی بھانجی تو نہیں ہے نا، ہاں، تو بھابھی کی بھانجی سے کہا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بھابھی، آپ اپنی بھابھی سے نکاح کر سکتے ہیں، جب اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھابھی سے نکاح ہو سکتا ہے، بھائی کے انتقال کے بعد میں، یا وہ طلاق دے دے تو بھابھی سے نکاح کرنا جائز ہے، تو اس کی بھانجی سے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کی بھانجی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، کون کہہ رہے ہیں فیاض احمد مفتی صاحب جماعت چھوٹ گئی ہے، اکیلے پڑھنا ہے، کیا تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر کہہ لینا مستحب ہے، آدمی اکیلا پڑھے تو بھی تکبیر کہہ لینی چاہیے، اور اگر نہیں کہیں گے نماز تب بھی ہو جائے گی۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بدشگونی لینے سے مسلم مشرک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ بھائی بدشگونی، نحوست، بدفعلی، یہ ساری چیزیں اللہ کی، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، تو اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بدشگونی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایمان کا خطرہ ہے، اس کی ایمان کا خطرہ ہے کہ بدشگونی، بدفعلی، نحوست وغیرہ کا قائل ہے، تو نہیں لینی چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، کوئی اگر کرتا ہے تو احتیاطاً اس کو کلمہ پڑھ دینا چاہیے۔
दूसरा से कह रहे मुफ्ती साहब आपका कोई ऐसा व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर हासिल कर सकता हूँ जिससे मैं बीच बीच में कोई मसला पूछ सकूँ? जी हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और अबाउट में जाइए, अबाउट में नीचे हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों मिल जाएंगे। आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी पूछ सकते हैं, वहाँ हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ऐमन खान यूशा फैज़ी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हज़रत बेली बॉटन क्या कह रहे हैं पियर्सिंग नाफ सिलवाना और उसमें छोटा सा नग या रिंग रखना, इसका शरई हुक्म क्या है? नाफ सिलवाना और उसमें छोटा सा नग या रिंग रखना, इसका क्या शरई हुक्म है? अच्छा, ग़ालिबन आप उसके ताल्लुक़ से कह रहे हैं जो अंग्रेज़ों में यूरोप में एक वो है जो नाभि जो रहती है नाफ, तो उसमें सुराख करके छोटा सा एक रिंग डाला जाता है। जो हमारी स्किन है, खाल है, तो उसमें एक वो रिंग या नग डाल लेते हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को खूबसूरती दिखाने के लिए, अपनी कमर दिखाने के लिए और ये हिस्सा दिखाने के लिए वो लोग करते हैं। तो नंबर एक तो ये है कि जब ये हिस्सा सतर के अंदर दाखिल है, इसका आपको दिखाना जायज़ नहीं है, छुपाना फ़र्ज़ है। और जब आपको इसको छुपाना है शरीयत के एतबार से, तो वो रिंग और नग डलवाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि सुराख करने की जगह वो नहीं है, ज़ीनत की वो जगह नहीं है। ज़ीनत की जगह औरत के लिए कान है, नाक है, हाथ है और पैर है। तो अगर औरत इन जगहों पर कोई नाक के अंदर नथली पहनती है, कानों के अंदर एयररिंग्स पहनती है, हाथों में अंगूठियाँ पहनती है, पैरों में पाजेब या दूसरी चीज़ें पहनती है, तो वो खूबसूरत लगेगी। नाभि के अंदर, नाक के अंदर वो रिंग जो आप कह रहे हैं वो डलवाना, ये यूरोपियन का कल्चर है, वहाँ से आया है। ये फाहिशा जो औरतें हैं, बदकार जो औरतें हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये उनका कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, मुसलमानों का कल्चर नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको नाभि में सुराख करवाना है, किससे आप करवाएंगे? लेडीज़ तो आपको मिलेगी नहीं, बल्कि आपको ऐसी ही जगह जाना पड़ेगा कि जिनको इस्लाम से या मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनके दीन मज़हब का कोई पता ही नहीं है, और वो डलवाने के लिए आपको अपना ये हिस्सा खोलना पड़ेगा। और गैर महरम के सामने ये हिस्सा खोलना जाहिर सी बात है कि नाजायज़ है। तो ये तमाम काम ऐसे हैं जो सरासर नाजायज़ चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए ये अमल सरासर नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये शरीफ औरतों के, ख़ानदानी औरतों के, मशरक़ी औरतों के लायक नहीं है, ये शुरफा के काम नहीं है, बल्कि बेशरम औरतों के ये काम है जो अपना जिस्म लोगों को दिखाती फिरती हैं, या यूरोपी जो औरतें हैं जिनको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, खुदा का जिन्हें कोई खौफ ही नहीं है, जो जिस्म अपना दिखाती फिरती हैं, ये उनके। और ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशब्बुह से, मुशाबहत से मना फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी से मुशाबहत इख्तियार करे, वो चाहे काफिरों से मुशाबहत इख्तियार करे या फासिक औरतों से मुशाबहत इख्तियार करे, गुनहगार बदकार औरतों से मुशाबहत इख्तियार करे, फरमाया रोज़े महशर में उसका हिसाब किताब उन्हीं के साथ में हो। तो इसलिए एक शर्म हया वाली लड़की के, एक मुस्लिम औरत के, एक पर्दे वाली हिजाब वाली लड़की के बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो अपना ये हिस्सा किसी के सामने खोल करके इसमें सुराख करवाए, रिंग डलवाए या फिर इसको खोल करके लोगों को दिखाती फिरे। तो ये अमल सरासर क्या है? नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल ये एक रिवाज बन गया है, ट्रेंड बन गया है, और जिस्म का ये हिस्सा कि कमर इतनी पतली है, एब्स बनाए हुए हैं, ऐसा है वैसा है, दिखाती फिरती है। फिर बताइए, लोग देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, रैप नहीं होंगे तो क्या होगा? और फिर गलती निकाल दी जाती है मर्दों की कि जब तुमने खुद ही अपना जिस्म दिखा करके उनको नोचने की दावत दी है, जब तुमने खुद ही उनको दावत दी है कि देखो मेरा जिस्म ऐसा है, आओ मुझे नोचो, तो वो रैप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जाहिर है जब तुमने खुद दावत दी है तो फिर तो आएंगे ही। अब कुत्तों के सामने गोश्त रख दिया जाए तो वो खाने के लिए नहीं दौड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए एक शर्म हया वाली लड़की के, एक मुस्लिम लड़की के, एक जो है फातिमा ज़हरा के अब्बा की, उम्मती की, ये बिल्कुल भी शान के लायक नहीं है कि वो इस तरह की नाजेबा हरकतें करें। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मज़हब की कोई ना कोई खुसूसियत होती है, इस्लाम की खुसूसियत है शर्म व हया। क्या खुसूसियत है? शर्म व हया, और ये चीज़ शर्म व हया से ताल्लुक़ रखती है। और जो लोग, जो औरतें करवाती हैं, जो लड़कियाँ करवाती हैं, उन्होंने समझ बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। इस्लाम की उन्होंने मुखालफत की है, उन्होंने बेपर्दगी की है, अपना सतर, अपना जिस्म दूसरों को दिखाया है और दिखाती भी फिरती है। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सरासर बेशर्मी और बेहयागी पर मुश्तमिल है। अल्लाह ऐसी लड़कियों को समझदारी दे।
فیاض احمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا بیئر پینا کیسا ہے؟ بیئر سے مراد اگر آپ کی شراب ہے اور شراب ہی ہوتی ہے بیئر تو ظاہر سی بات ہے کہ شراب پینا کیا ہے ناجائز ہے۔ فیاض کتنے مسلم پیتے ہیں؟ تو جو پیتے ہیں بھائی وہ تو ناجائز کرتے ہیں۔ ہیپی ٹیچرس ڈے مفتی صاحب، جی شکریہ جزاک اللہ۔ آج جو ہے 5 سپٹمبر ہے اور 5 سپٹمبر کو ہیپی ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے، یعنی یوم اساتذہ جس کو منایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یورپین کا ایک کلچر ہی ہے کہ انہوں نے مدرس ڈے، فادر ڈے، چلڈرن ڈے اور ایسے ہی ٹیچرس ڈے بنا لیا ہے، اور بہت سارے دن انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ان مواقع پر وہ یہ خاص لوگوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، کانگریٹس ان کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ صرف رسمن نہ ہو بلکہ اپنے استاذ کا ادب و احترام مقصود ہو کہ بھائی استاذ ہی وہ شخص ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں تعلیم سے آراستہ کیا، جو ہمارے آگے بڑھنے میں، لائف میں کامیابی سکسیس حاصل کرنے میں معاون بنا، جس نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں پڑھایا لکھایا جس نے، تو اگر اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو وہ تو مباح کے قبیلے سے ہوگا۔ لیکن اگر صرف رسمن ہے کہ باقی سال استاذ کو نہیں پوچھیں گے، پورے سال استاذ کی خبر گیری نہیں کریں گے، استاذ کس حالت میں ہے، ضرورت مند ہے نہیں ضرورت ہے، کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہے اس کے، پورے سال نہیں پوچھیں گے، صرف ایک دن فون کر کے بولیں گے پھر ٹیچرس ڈے مبارک ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تو رسمن ہو جائے گا، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اگر واقعی استاذ کی تعظیم مقصد ہے تو پھر کہنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا دن ہے، اور ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس نے ایک جو ہے چھوٹا سا کہہ لیجیے اس نے ڈرائنگ کی ہے، انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو وہ شیئر کروں گا۔ تو ٹیچرس ڈے کے موقع پر بہرحال بچہ بہت اچھا ہے، بہت چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے بھی میں نے ان کی ایک آدھ ویڈیو شیئر کی ہے، تو شیئر کرتا ہوں۔ اس نے بیچارے نے اپنی خوشی کے اعتبار سے، ٹیچرس ڈے کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بنائی ہے اپنے اساتذہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا آل خان کہہ رہے ہیں زبردست جواب مفتی صاحب، جی شکریہ جزاک اللہ۔ ایمن خان جی جزاک اللہ مفتی صاحب، اچھا جی شکریہ، اللہ آپ کو جزاک خیر دے۔ السلام آفیشل، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں یاسین یاد کر رہا ہوں، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی طریقہ بتائیے۔ جب آپ یاد کرنے بیٹھیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھ کر کے آپ سورہ یاسین ہو یا کوئی اور جو بھی چیز آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، کتاب ہے، کوئی ایگزام ہے، کچھ بھی ہے، تو جب آپ یاد کرنے بیٹھیں تو نمبر 1 تو یہ دعا پڑھیں، نمبر 2 باوضو ہو کر کے بیٹھیں، نمبر 3 کوشش کریں کہ تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے اور یا فجر کے بعد، عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد یہ آپ یاد کریں جو بھی آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ اوقات سکون کے ہوتے ہیں، اطمینان کے ہوتے ہیں، ایسے اوقات میں یاد کرنا زیادہ نفع مند ہوتا ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں مفتی صاحب کسی قسم کے فیوچر پروڈکشن کرنا ناجائز ہے، کیا کریں فیوچر پریڈکشن کا جو ہے کیا ہے، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں بتا دیجئے تاکہ میں اس کو اچھے سمجھا دوں۔ فیوچر تو سمجھ میں آ رہا ہے، پروڈکشن کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اگر آپ کو مراد یہ ہے کہ اس سے مراد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی نسل بندی کرا لیں، یعنی جو بچے پیدا ہونے کا جو عمل ہے، اگر آپ نسل بندی کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نسل بندی کرانا کیا ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ سخت مجبوری میں کچھ علماء نے جو شرطیں بیان کی ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی کیا ہے، عام نارمل حالات میں نسل بندی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جواب یہ ہے، کچھ اور ہے تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ عبداللہ سے کہہ رہے ہیں ریڈ بل جو پینا ہمارے ملک میں جسم کے تھکاوٹ پروڈکٹ کے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہو تو بتائیں۔ یہ ریڈ بل کے بارے میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کافی پہلے، انشاءاللہ آپ کو وہاں کی تفصیلات مل جائیں گی، اس کو وہاں سے ڈھونڈ لیں، اگر نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں لنک آپ کو بھیج دوں گا۔ فیاض احمد کرے ہیں بہت بڑا ہے، میرے واٹس ایپ پر دعا بھیج دیجیے، اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کیا ہم یہ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آج انڈیا اور میچ ہے پاکستان جیتے گا؟ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں، کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، یہ سب چیزیں فالتو چیزیں، کھیلنے والے الگ ہیں، کرنے والے الگ ہیں، خام خواہ میں ہمارے میں آپس میں اس سے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، ایک گھر میں ایک بھائی اس ملک کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے ملک میں دوسرا بھائی سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں سے دور ہی رہیں بھائی، کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی ہے، یہ میچ ہو رہے ہیں، کھیلنے والوں کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے، آپ خام خواہ میں بیچ میں پیس رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ سب چیزیں فائدے کی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچے کہ یار وہ مسلمان ہیں تو خدمت وغیرہ، بھائی مسلمان وہاں کے ہیں، آپ کو ان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی 1 روپے کا آج تک کوئی فائدہ ہوا،
کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. خام خواہ میں ان کی سپورٹ کر کے، خام خواہ میں ان کی طرفداری کر کے اپنے گھر میں آپس میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. تو بھئی یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہیں. میچ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے بہت پھوٹ پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. ان چکروں کو چھوڑے. اگر کہیں مسلمانوں کی اور دوسرے لوگوں کی جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی کفر کی جنگ ہو رہی ہے، پھر وہ آپ مسئلہ پوچھیے، پھر آپ مسلمانوں کے حق میں دعا کیجیے، پھر آپ کو جو بات کرنا ہے آپ کیجیے گا. لیکن یہ فالتو کی چیزوں میں، آپ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. مفتی عمر ارشاد آفیشل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ شیخ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے. بھائی مفتی عمر صاحب ہمارے دوست ہیں، تو ان کا بھی ماشاءاللہ چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ حضرات ان کے چینل کا بھی وزٹ کریں، اور اگر آپ کو چیزیں پسند آتی ہیں تو ان کے چینل کو بھی آپ سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں. باقی بہت اچھا لگا کہ آپ آئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے. اچھا، آفرین کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نماز میں ساکس پہننا ضروری ہے لڑکیوں کے لیے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ساکس پہننا ضروری نہیں ہے. عورت کے جسم کے اندر خاص کر کے نماز میں ہاتھوں کا کھلا ہونا، چہرے کا کھلا ہونا اور پیروں کا کھلا ہونا، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ نہیں، لڑکیوں کے لیے ساکس ہی پہننا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. یاد رکھیے، قطعاً غلط ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ قطعاً غلط ہے. نماز میں ساکس پہننا ضروری نہیں ہے. نہیں پہنیں گے، پیر کھلے رہیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، ہاتھ کھلے رہیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی. چہرہ کھلا ہے اور کوئی غیر محرم نہیں ہے، اپنے گھر میں ہیں، سب اپنے باپ بھائی وغیرہ ہیں، تو چہرہ کھلا رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہاتھوں کا کھلا رکھنا، چہرے کا کھلا رکھنا، پیروں کا کھلا رکھنا جائز ہے. ان میں نماز ہو جائے گی. آپ کو جس نے بتایا اس نے غلط بتایا، اس کو خود کو مسئلے کا علم نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فیوچر پروڈکشن مطلب مستقبل کی پیشین گوئی. بھائی مستقبل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے. کل کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون جیتے گا، کون نہیں جیتے گا، کوئی نہیں جانتا ہے فیوچر کے بارے میں. فیوچر تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، کچھ ایسے علماء، کچھ ہمارے ایسے اکابرین ہیں اللہ نے جن کو فہم و فراست دی ہے، جو حالات کا اندازہ لگاتے ہیں اور حالات کا اندازہ لگا کر کے پھر وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور کل کو وہ ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں. جو صحیح ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اس کے علاوہ کسی کی پیشین گوئی کے صحیح ثابت ہونے کا چانس تو ہے مگر ضروری نہیں ہے. تو اگر آپ کرنا چاہیں آپ کر دیجئے گا، لیکن یہ پیشین گوئیاں صرف اٹکل پچو ہوتی ہیں، کوئی لازمی نہیں ہوتی، اور ان کے اوپر لازمی عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے. تو آپ کو کرنا ہے تو کر دیجیے، لیکن مستقبل میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا، اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے وہ پیشین گوئی غلط نکل گئی تو آپ جھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کی ویلیو عزت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بچنا چاہیے. اب مرزا غلام احمد قادیانی ہی کو لے لو، اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری عمر اتنے سال ہوگی، حالانکہ مر گیا اس سے پہلے ہی. اس نے کہا تھا فلاں لڑکی سے میری شادی ہوگی، حالانکہ شادی ہی نہیں ہو پائی اس کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اس نے کئی ساری پیشگوئیاں کی تھی جو ساری کی ساری جھوٹی نکلی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرزا کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس نے جو باتیں کی تھی، حالانکہ نبی کی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوتی، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے پیشین گوئی سے بچنا چاہیے. اوکے، کیا کریں؟ ارخان گیس کرنا الگ چیز ہے، اس کو تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جی، گیس کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک آدمی اندازہ لگاتا ہے، اندازہ لگانا الگ ہے، پیشین گوئی کرنا الگ ہے. ٹھیک ہے. مفتی عمر ارشادی والا کا بے مثلی آمین. اچھا جی، شکریہ، جزاک اللہ. ٹائم ختم. جی بھائی، آپ نے صحیح کہا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، 8:40 ہو گئے ہیں. اور مولانا وطر کے بغیر کیا عشاء کی نماز نہیں ہوتی؟ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. وطر کی نماز واجب ہے، عشاء کی نماز فرض ہے. تو آپ نے عشاء پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. اگر آپ وطر نہیں پڑھیں گے تو آپ کے ذمہ لازم ہوگا اور نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے وطر نہیں پڑھی تو عشاء ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. عشاء الگ ہے، وطر الگ ہے. تو آپ جو پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھیں گے اس کا گناہ ملے گا، اور وہ ذمہ میں لازم رہے گا. تو وطر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ذمہ میں لازم رہے گی. آپ کو ابھی یا بعد میں زندگی میں کبھی بھی پڑھنا پڑے گا. نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وطر نہیں پڑھے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. بہت ساری عورتوں میں غلط باتیں ہیں. پتہ نہیں عورتیں اجتماع میں بعض ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں جہاں بیان کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن خود ان کو دین کا صحیح سے علم نہیں ہوتا اور وہ دوسری عورتوں کو غلط گائیڈ کر دیتی ہیں. تو اس طرح کے پروگراموں میں جانے سے بچنا چاہیے. جو معتبر علماء دین ہیں ان سے مسائل پوچھنا چاہیے. جیسے آپ نے 2 مسئلے پوچھے، دونوں غلط ہیں، حالانکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا. ایک ساکس والا، ایک ہی وطر والا. دونوں مسئلے غلط ہیں. جس نے بھی بتایا ہوگا دونوں مسئلے غلط ہیں. تو اس لیے معتبر علماء دین سے مسائل کو حاصل کرنا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فیض احمد، ہیپی برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا، وہاں آپ کو پورا اس کا جواب مل جائے گا.
اوکے ٹائم ہو گیا ہے، اب سوالات مت پوچھنا بھائی لوگ. جی فیض احمد جی شکریہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. آپ کو جو بھی سوالات ہیں آپ ان کو تیار کر لیجیے گا. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کا ہمارا پروگرام مغرب بعد رکھنا ہے یا عشاء بعد رکھنا ہے. تو آپ لوگ، میں کمیونٹی ٹیب میں جو ڈالوں گا آپ ذرا اس میں اپنی رائے دے دیجیے گا، تو تاکہ زیادہ جو حضرات ہوں گے ان کے اعتبار سے فیصلہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو آج کا پروگرام بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم. ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، سب کو خیریت سے رکھے اور امن و عافیت کے ماحول ہم سب کے ساتھ میں پیدا فرمائے. چلیے اب آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.